بحجة وبلجة وبنظمة وبمحنة على محمد. محمد کے وجود پہ سورج کی گرمی کی شعاؤں کا اثر نہیں ہونے دیتا، وہ جادو کا اثر کیسے محمد پہ ہونے دے گا؟ نہ تو زہر کا اثر محمد کے وجود پہ اور نہ ہی جادو کا اثر پیغمبر کے. خیال کرنا پیغمبر کو ایذا نہ پہنچانا غلط عقیدہ بنا کے. ساری دنیا کی روایتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی کلام میں شک اور شبہ کی گنجائش. کیسے کہتے ہو کہ بھئی پیغمبر کے وجود پہ جادو کا اثر ہو گیا؟ نہ تو محمد کے وجود پہ زہر کا اثر ہوا، نہ پیغمبر کے وجود پہ جادو کا اثر ہوا. اگر تم دیکھو حدیث کی بڑی کتابیں، محدث کی مثال اسی طرح ہوتی ہے. جس طرح ایک عطار کی دکان ہے پنسار کی دکان سے تمہیں شہد بھی ملتا ہے اور زہر بھی ملتی ہے، تمہاری مرضی. تو وہ کیا بناتے ہیں؟ وہ کچھ تھا تمہاری مرضی، چاہے تو زہر لے آؤ چاہے شہد لے آؤ. شہد لے کے آؤ گے تو اس میں شفا ہے، زہر لے کے آؤ گے تو اس میں ہلاکت ہے. محدث نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنی شرائط کے مطابق روایات کو جمع کیا. آگے یہ علماء کا کام ہے تحقیق کرنا، کیا یہ روایت اصل ہے یا یہ روایت زہر ہے، یہ شہد ہے یا زہر ہے. یہ آگے تم نے خیال کرنا ہے، تم نے تحقیق کرنی ہے اس کے اوپر، کیا یہ روایات ٹھیک ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے قرض لیا یہودی سے، آپ نے درع رکھی یہودی کے پاس، آپ کو زہر دی یہودی نے، جادو کیا یہودی نے. کدھر یہودیوں کو لے کے آ رہے ہو؟ ہر جگہ پہ یہودی اندر گھسے ہوئے ہیں. اب پہلے قرآن کی آیتیں 2-3 سنو، پھر آپ کو ذرا سمجھ لگے کیا یہ جادو والا عقیدہ. قرآن پاک نے 3 گروہوں کا ذکر کیا: کافر، ظالم، مشرک. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا، کیا ہے؟ رَجُلًا مَسْحُورًا. تیسری آیت، وقالو کون؟ وقالو المشرکون، مشرکوں نے کیا کہا؟ وقالو مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما تسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین. 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں نے جادو کہا، ظالموں نے کہا اور مشرکوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ، ظالموں نے کہا ان تتبعون، اگر تم پیروی کر رہے ہو کس کی؟ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک اس بندے کی جس کے اوپر جادو ہوا ہے. کنہوں نے کہا؟ اب دیکھ قرآن کے جملے، علماء بیٹھے ہیں. وَيَقُولُ قَالَ ماضی، یقولو، یہ باب بڑا مشکل ہے، اجوف کا باب ہے، بڑا مشکل ہے، یہ مولویوں کو بھی نہیں آتا. قال یقول قائلا، قال ماضی، یقول مضارع. علماء جانتے ہیں مضارع میں 2 زمانے ہیں، حال بھی استقبال بھی. ظالموں نے اس زمانے میں کہا کیا تم اس بندے کی پیروی کرنے لگے ہو جس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یقولو کا لفظ بولا،
فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس بات کا یقین کریں گے کہ میرے محمد کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے وہ ظالم شمار ہوں گے۔ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ قَالَ يَقُولُ مضارع حال میں اگر اس زمانے میں لوگوں نے کہا تو اللہ نے فرمایا ظالم ہے۔ اگر قیامت تک آنے والے لوگ اس بات کو دہرائیں گے کہ محمد کریم کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے مطابق یہ ظالم کا ہو سکتا ہے۔ چوتھی آیت قرآن نے کیا کہا؟ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم جو جادو لے کے آئے ہو اللہ اس کو باطل کرے گا۔ اگر موسیٰ کے زمانے میں اللہ جادو کو باطل کر سکتا ہے تو محمد سے جادو کو باطل کیوں نہیں کیا؟ اگر موسیٰ سے کر سکتا ہے تو پیغمبر سے کیوں نہیں کیا؟ پانچویں آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، یہ ظرف ہے، کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، جب آئے جہاں سے آئے جدھر سے آئے وہ کامیاب ہوتا۔ اگر مانا جائے کہ جادو کا اثر ہوا پھر قرآن کی آیت کو کدھر لے کے جاؤ گی؟ پھر الیاذ باللہ کیا قرآن میں خلل ہے؟ روایتیں جھوٹی ہیں لیکن قرآن مقدس میں شک اور شبہ کی گنجائش۔ اب ذرا وہ روایت دیکھ لو جو روایت ہے۔ سب سے پہلے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سورت فلق اور سورت ناس یہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت آپ کے اوپر جادو ہوا۔ اب تم دیکھو یہ مکہ کی ابتدائی زمانے میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ سورت فلق سے پہلے 19 صورتیں صرف نازل ہوئی تھی۔ ترتیب نزولی میں سورت فلق 20 نمبر سورت ہے، جبکہ قرآن مقدس میں 113 نمبر بھی سورت ہے۔ قرآن کی دو ترتیبیں، ایک ترتیب المصحف، دوسری ترتیب نزولی جو ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ 20 نمبر سورت نازل ہوئی ہے سورت فلق اور 21 نمبر سورت نازل ہوئی ہے سورت ناس۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ مکہ کے ابتدائی زمانے میں جادو ہو رہا ہے جا کے 7 ہجری میں۔ 7 ہجری میں ہو کدھر رہا ہے؟ صورتیں نازل ہو رہی ہے مکہ میں، جادو ہو رہا ہے مدینے میں۔ اب یہ تضاد ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں 2 دفعہ نازل ہوئیں۔ الیاذ باللہ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پہلا جھوٹ یہ کہ یہ جادو کے اوپر نازل ہوئیں، دوسرا جھوٹ یہ کہ یہ دوبارہ 2 دفعہ کیا اللہ کو 1 دفعہ اعتبار نہیں آیا تھا نازل کر کے؟ کیوں اللہ نے 2 دفعہ نازل کی؟ ایک بات کہ سورت فلق اور سورت ناس یہ مکہ میں نازل ہوئیں اور جادو ہوا مدینے میں۔ مکے اور مدینے کا 500 کلومیٹر کا فرق ہے۔ دوسری بات کہ جادو جو ہوا ہے یہ کرنے والا کون تھا؟ لبید ابن عاصم۔ 7 دفعہ روایت ہے۔ لبید ابن عاصم، اب ایک روایت میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم کی بچیوں نے جادو کیا، ساتھ ہی دوسری روایت میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا۔ اب یہ بتاؤ کس نے کیا؟ اگر اس کی بچیوں نے جادو کیا تو دوسری روایت جھوٹی ہے، اگر اس نے خود کیا تو پہلی روایت جھوٹی ہے، لہٰذا یہ دونوں روایتیں ہی جھوٹی ہیں۔ نہ تو لبید نے کیا نہ لبید کی بیٹیوں نے کیا۔ تیسری بات، میری باتوں کو ذرا غور سے سننا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہر گناہ تیرا معاف کر دیتا ہے لیکن محمد کی اہانت اللہ برداشت نہیں کرتا۔ روایات کو سچا ثابت کرنے کے لیے تو پیغمبر کی توہین کر دے، قیامت کے دن اللہ نے تمہیں یہ نہیں پوچھنا کہ اس روایت کو کس نے کیا تھا۔ فرمایا کیا اتنا بڑا الزام تو نے لگایا کہ میرے محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا؟ اور آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا عائشہ کون ہے، میں کس کے پاس آیا، کب آیا، کہاں آیا؟ فرمایا تیرے اوپر لازم ہے کہ میرے محمد کی تعظیم کر، پیغمبر کی بے عزتی اللہ تعالیٰ برداشت کرتا۔ پہلی بات
کہ سورت فلق اور ناس یہ مکہ میں نازل ہوئی، جادو مدینہ میں ہوا۔ دوسری بات، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا، کیا لبید ابن عاصم نے کیا؟ اگر بیٹیوں نے کیا ہے دوسری روایت جھوٹی ہے، اگر اس نے خود کیا ہے تو پہلی روایت جھوٹی ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لبید ابن عاصم من قبیلت زریق، حد من قبیلت الیہود، یہ لبید ابن عاصم یہ قبیلہ زریق کا آدمی تھا۔ کس قبیلے کا؟ قبیلہ زریق، قبیلۃ من الیہود، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ جاؤ دنیا کے علماء کو مجھے جا کے تاریخ میں قبیلہ زریق ثابت کر دو یہودیوں کا ہے، جو سزا دینا چاہو دے سکتے ہو۔ قبیلہ زریق یہودیوں کا قبیلہ ہی نہیں، ہذہ قبیلۃ من العرب لیس من الیہود، یہ یہودیوں کا قبیلہ نہیں ہے۔ تم دیکھو تاریخ کے اندر 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اس کے علاوہ چوتھا قبیلہ ثابت کرو۔ چوتھا قبیلہ ہی نہیں، یہ بنو زریق من قبیلۃ العرب لیس من قبیلۃ الیہود، یہ یہودیوں کا قبیلہ۔ میری باتیں ذرا غور کر کے سمجھنا، کہ ایسا نہ اندھا دھند مولویوں کے پیچھے جاؤ، مولوی کہتا ہے یہ ہو گیا، مولوی کہتا ہے سورت مکی کو مدنی بنا دے تو مولوی کی بات مان جاؤ، مولوی کہے پیغمبر پہ جادو ہو گیا تو مولوی کی بات مان جاؤ۔ خدا نے تمہیں عقل دماغ نہیں دیا کہ پیغمبر کی توہین اللہ برداشت کرتا؟ چوتھی بات، قبیلہ زریق یہ یہودیوں کا قبیلہ۔ اب 5ویں بات ذرا سننا، کہتے ہیں یہ کون تھا لبید ابن عاصم؟ کان جار النبی، یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا۔ اب مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام کدھر رہتے تھے؟ مسجد نبی میں رہتے تھے۔ قرآن پاک میں سورت ہے حجرات، امہات المومنین کے حجرات، جو آدمی مدینہ میں گیا ہے اس کو پتا ہے کہاں حجرہ تھا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں رہتے تھے، کیا یہودی مسجد نبی میں رہتا تھا؟ کہتے جار النبی، نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا۔ اب فرمایا پیغمبر کے ہمسائے امہات المومنین کے حجرات ہیں، کہاں کہاں حجرے ہیں؟ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، 11 امہات المومنین کے حجرے، کوئی تیسری طرف کوئی راستہ ہی نہیں ہے جہاں سے کوئی آدمی آ سکے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں سورت حجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کوئی صحابی پیغمبر کا ہمسایہ نہیں تھا، ظالموں یہودی کو پیغمبر کا ہمسایہ بنایا۔ تو نبی علیہ السلام تو مسجد میں رہتے تھے، پھر اس کا مطلب ہے یہودی بھی مسجد میں رہتا تھا۔ اس لیے یہ باتیں ساری کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں۔ 7ویں بات کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سر مبارک کے بال لیے تھے۔ کہاں سے؟ اس نے بال کدھر سے لیے تھے؟ وہ بال لے کے کنگھی کے اوپر اس نے جادو کر تھا۔ کیا لبید ابن عاصم، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انا ارجل شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر کنگھی کرتی تھی۔ حصے کے بال صحابہ کرام میں ایک ایک 2 بال تقسیم کر دیے۔ صحابی تو محمد کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو کیا آپ کے بال ایسے ہی پھینک دیے تھے کہ یہودی اٹھا کے جادو کرنے کے لیے لے کے جا رہے؟ اس لیے کو خدا کا خوف کر کے، اپنی عقل کو حاضر کر کے، دماغ کو حاضر کر کے جو ہے ایسا بہتان لگاؤ پیغمبر کے اوپر۔ اس نے کدھر سے بال لیے تھے؟ کہاں سے لیے تھے؟ کیا وہ پیغمبر کے بال حاصل کر سکتا تھا؟ 8ویں بات کہتے ہیں کہ جو 6 مہینے تک العیاذ باللہ 6 اشہر، 6 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر رہا۔ اب مجھے بتاؤ پیغمبر کا لمحہ لمحہ امت کے لیے نمونہ ہے، کیا اس 6 مہینے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے کیا وہ سنت ہے یا کہ نہیں ہے؟ اتنا لمبا اثر، 6 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر رہا جادو کا۔ 1 دن 2 دن کی بھی بات نہیں، 6 مہینے الیاذ باللہ۔ اللہ تعالی محمد کے اوپر گرمی کی شدت میں سورج کی دھوپ کا اثر نہیں ہونے دیتا، 6 مہینے الیاذ باللہ جادو کے اثر میں رہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پیغمبر کے اوپر کتنا بڑا بہتان ہے۔ اور یہ روایت کرنے والا کون ہے؟
हिशाम इब्न उर्वा ये रिवायत करता है उर्वा से वन आयशा, और ये अकेली। अब देखो ये रिवायत सबसे पहले हदीस की किताब लिखी गई मोता इमाम मालिक। कौन सी किताब? इमामुल हिजरा, जो सारी जिंदगी मदीने में इमाम मालिक रहे। सबसे पहले हदीस के ऊपर किताब लिखी गई मोता इमाम मालिक। इमाम मालिक ने इस रिवायत को जिक्र किया, इमाम तिरमिजी ने इस रिवायत को जिक्र किया, इमाम दारमी ने इस रिवायत को जिक्र किया, इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत को जिक्र किया। अब ये रिवायत हो रही है हिशाम इब्न उर्वा से, और उर्वा रिवायत करता है आयशा सिद्दीका से। इमाम ज़हबी का कौल है, आज भी तुम देखो तहजीब तहजीब ले इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम इब्न हजर की किताब तहजीब तहजीब, उसके अंदर यह कौल मौजूद है कि हिशाम के बारे में पूछा गया। अबू ज़ुरा दिमश्की से पूछा गया, उसने इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछा कि क्या राय है आपकी हिशाम के बारे में। फरमाया उसकी रिवायात मजरूह हैं, उसकी रिवायतें ठीक नहीं हैं। हिशाम आखिरी जमाने में इराक में चला गया। इराक के जमाने में जो उसने रिवायात की हैं उसमें से कोई रिवायत की हिशाम की भी ठीक नहीं है। अब ये रिवायत मिलती है सिर्फ हजरत आयशा से, हिशाम, उर्वा और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब क्या हजरत आयशा ने, इतना बड़ा हादसा हुआ, 6 महीने हुआ है, 6 महीने असर रहा, इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी एक उम्मुल मोमिनीन ने भी इस रिवायत को जिक्र किया है? किसी उम्मुल मोमिनीन ने भी इस रिवायत को जिक्र नहीं किया। और हिशाम ने उर्वा, उर्वा ने हजरत आयशा, ये क्यों सिर्फ रिवायत हजरत आयशा से है? और हजरत आयशा ने उर्वा के अलावा बाकी लोगों को ये रिवायत क्यों नहीं बयान की? क्या किसी और को पता ही नहीं था? किसी को पता नहीं था। 15 तरीकों से ये रिवायत झूठी है, ज़ईफ है, मिन खबर अहाद, मुनक़ते और शाज़ है। ये रिवायत के अंदर पैगंबर की तौहीन है। ऐसी हजारों रिवायतें ठुकराई जा सकती है, लेकिन अल्लाह की किताब को छोड़ा जा सकता। पैगंबर की इज्जत का, एहतराम का ख्याल कर, तो रिवायात का ख्याल करता है कि तूने एक रिवायत को सच्चा साबित करने के लिए तूने पैगंबर के मुकद्दस वजूद पे बोहतान लगा दिया। इतना भी तुम्हें ख्याल ना आया कि ये बोहतान हम किसी आम आदमी पे नहीं लगा रहे, ये डायरेक्ट बोहतान मोहम्मद पे लगा रहे। और 6 महीने तक ऐसा काम होता रहा। 15 तरीकों से ये रिवायत में तकाबुल है, तजाद है, इसकी कोई चीज भी ठीक नहीं है। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी, अल्लाह की किताब के बाद लोगों की किताबों की निस्बत इमाम बुखारी की किताब दूसरी किताबों की निस्बत ज्यादा सही है, लेकिन अलिफ से लेके या तक सारी बुखारी ठीक। अगर सारी बुखारी ठीक हो, कुरान का तो एजाज ही खत्म हो जाता है। अगर सारी बुखारी ठीक हो तो ये कुरान का तो एजाज ही खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया अव्वल से आखिर तक ठीक है तो ला रैब फी, ये कुरान ठीक है। बाकी किसी बंदे की लिखी हुई किताब अलिफ से लेके या तक ठीक हो सकती एक नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी रिवायात हैं कि जो कि यहूदियों की हैं, उसमें रावी राफजी और शिया हैं, और पैगंबर की इज्जत एहतराम को तूने पामाल कर दिया। यहूदियों की और राफजियों की रिवायात तूने लोगों के सामने बयान करके पैगंबर की तौहीन की कि मोहम्मद के ऊपर जादू का असर हो चुका है। अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, मेरे पैगंबर हम सारी रिजस चीजें पैगंबर और पैगंबर की अहले बैत से हमने दूर कर दी। तो जादू नाम है शिरक का, जादू नाम है शैतान का, अलियाज़ु बिल्लाह। फिर शैतान का असर पैगंबर के वजूद पे हुआ, फिर शिरक का असर पैगंबर के वजूद पे हुआ। कैसे तेरी अकल ने इस बात को तस्लीम कर लिया? तूने तहकीक भी ना की, तूने पूछा भी ना, अंधाधुंध मौलवियों के पीछे चल के तूने ये अपना अकीदा बनाया कि मोहम्मद के ऊपर जादू का असर हुआ है। जादू नाम शिरक का, शिरक का असर पैगंबर के ऊपर हो सकता? उठा किताबें, कितनी किताबें चाहिए?
سینکڑوں تفاسیر موجود ہیں جنہوں نے یہ توجیحات کی ہیں، سینکڑوں کتابیں یہ موجود ہیں جن کے اندر اس روایت کے اوپر اس کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ تغلیق التعلیق لابن حجر، میزان الاعتدال لامام ذہبی، اس کے اوپر ذرا دیکھ، امام ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ جو اماموں کے امام ہیں وہ کہیں کہ یہ روایتیں ٹھیک، آج کا ملا کہے کہ یہ جی دیکھو جی بخاری میں روایت ہے، فلاں کتاب میں روایت ہے، فلاں کتاب میں روایت ہے، ہمیں روایات کو نہیں ماننا، اس روایت کو مانیں گے جو قرآن کے تابع ہوگی، جو قرآن کے ظاہر کے بھی خلاف آئے اس روایت کو تسلیم کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن اللہ کی لا ریب کتاب، اب قرآن نے کہا لا یفلح الساحر حیث اتا، جہاں سے بھی جادوگر آئے وہ کامیاب ہو سکتا۔ اگر محمد کے وجود پہ اثر ہوا اس کا مطلب ہے پھر جادوگر کامیاب ہوئے۔ ادھر کیا کہا جاتا ہے، ادھر سے جبریل آئے صورتیں لے کے، تو فرمایا جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی فلاں کنویں کے اندر جادو ہوا ہے، تو اگر آپ حکم دیں فلاں فلاں صحابی کو وہ جا کے نکال دے۔ آپ نے فرمایا میں تو ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یہ بات دیکھو روایت میں کیسے ہے، یعنی کہ سورت فلق ناس جبریل دوبارہ لے کے آیا، فرمایا فلاں جگہ کے اوپر آپ کے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کو جا کے نکال دیں فلاں آدمی کو۔ آپ نے فرمایا میں تو ٹھیک، اس کا مطلب ہے فلق اور ناس سے پہلے ہی ٹھیک ہو گئے۔ یعنی کسی طرف سے بھی روایت ایک کے ساتھ دوسری بات ملتی، اسی طرح ہی جھوٹی روایت ہے دوسری جس میں کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ زہر کے ساتھ ہوئی۔ 20 اعتراضات ہیں اس روایت کے اوپر، ایک میں صرف آپ کو بتا دوں، ٹائم بھی بڑا ہو چکا ہے۔ اس روایت کو جو کہا جاتا ہے آخری، یہ بھی روایت عائشہ صدیقہ سے، اور یہ روایت بھی ہشام ابن عروہ سے، اور زہری روایت کرتا ہے یہ بھی۔ اس میں کیا ہے کہ آخری ٹائم کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ازال علم الطعام الذی اکلت بخیبر یا عائشہ ما ازال علم الطعام الذی اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم۔ اے عائشہ صدیقہ آخر ٹائم پہ فرمایا، اے عائشہ وہ جو میں نے زہر والا گوشت خیبر کے مقام پہ کھایا ہے اس کا اثر بھی آج بے محمد کے رگ جان پہ موجود ہے۔ امام بخاری نے باب پتہ کیا مادہ ہے، باب مرض النبی و وفاتہ، نبی علیہ السلام کی وفات کا یہ سبب ہے، یعنی کہ زہر کی وجہ سے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ اس کی تحقیق بڑی لمبی ہے، بس میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ روایت امام بخاری نے حدثنا کے ساتھ کی نہیں، مجھے فلاں نے بیان کیا، یہ روایت امام بخاری نے کی ہے یونس ابن یزید الایلی، اس سے روایت کی ہے۔ قال یزید ابن قال جو ہے اس آدمی نے ایلی نے یہ روایت کی ہے، یونس ابن یزید الایلی۔ تو یہ پتہ کب فوت، امام بخاری کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ، کوئی پتہ نہیں، چلو میں نے بھی نہیں بتانا، مجھے پتا ہے کون سی تاریخ کو امام بخاری 254 ہجری کے اندر۔ تو یہ روایت کر رہے امام بخاری، یونس ابن یزید الایلی اس نے بیان کیا، اس کا ذکر کر رہے، ھذا الرجل مات قبل مولد البخاری 40 سنة، اور یہ آدمی امام بخاری کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا مر چکا ہے۔ یونس ابن یزید الایلی یہ روایت کرتا ہے زہری سے، ابن شہاب سے، ہشام سے اور عروہ سے، اور یہ روایت بھی ذمہ لگائی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے العیاذ باللہ۔ چلو اس حدیث کے بارے میں پھر کسی دن انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک قانون یاد رکھو، اس میں کسی محدث کا قصور نہیں ہے۔ اگر بالفرض بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے، امام بخاری کا قصور نہیں، امام بخاری کی شرائط کے مطابق جو روایات آئی امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کی، امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کی، یہ قصور تمہارا ہے۔ اگر اس کو زہر بناؤ یا اس کو شہد بناؤ،
اگر زہر کو زہر سمجھو گے تو بچ جاؤ گے، اگر زہر کو شہد بناؤ گے تو مر جاؤ گے۔ ہر اس روایت کو تسلیم کر جس روایت میں پیغمبر کی توہین نہیں ہوتی، جو قرآن کے تابع ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلام اللہ ینسخ کلامی وکلامی لا ینسخ کلام اللہ۔ او لوگو، اللہ کی کلام میں محمد کی کلام کو منسوخ کر سکتی ہے، وَكَلَامِي لَا يَنسِخُ كَلَامُ اللَّهِ، میں محمد کی کلام، اللہ کی کلام کو منسوخ کر سکتی۔ وہ حدیث محمد کی نہیں جو قرآن سے ٹکرانے لگے۔ اللہ فرماتی ہے ما ينطق عن الهوى ولو تقول علينا بعض الاقاويل، میرا پیغمبر تو میرے حکم کے بغیر بولتا کوئی نہیں، اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بولے ثم لقطعنا منه الوتين، مجھے اپنے جلال کی قسم میں محمد کی رگے جان کاٹ نہ دوں۔ فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کہے میں محمد کی رگے جان نہ کاٹ کے رکھ دوں۔ اس لیے کیا اللہ فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا۔ پیغمبر کی جو کلام جو قرآن کے تابع ہوگی وہ محمد کی حدیث ہوگی، جو قرآن کے خلاف آئے وہ پیغمبر کی حدیث ہو سکتی۔ اللہ نے تم سے قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ الیاذ باللہ حدیثوں کو نہ ماننا۔ میں نے کہا وہ حدیثیں نبی علیہ السلام کی صحیح ہیں جو قرآن کے تابع ہیں، جو قرآن کے تقابل میں آئے وہ پیغمبر کی حدیث ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ لوگو وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کوئی جادوگر کامیاب ہو سکتا جب بھی آئے۔ اب لوگ کہیں کہ نہیں پیغمبر کے وجود پہ اثر ہوا، پھر اس روایات میں ایسے کلمات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کہ جیسے جیسے وہ روایات میں کلمات ہیں وہ عامت الناس کے سامنے وہ کلمات آدمی بیان کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ پیغمبر کی عزت اور تعظیم کا معاملہ ہے کہ جس قوم نے پیغمبر کی عزت نہیں کی اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ایماندارو ایسا نہ ہونا جیسے اس قوم نے موسیٰ کو ایذا دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من آذانی، لوگو جس بندے نے مجھے ایذا دی اس نے میرے خدا کو ایذا پہنچائی، تو جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے میں محمد کو ایذا پہنچائی۔ وہ کلمات اپنی زبان سے نہ نکال، وہ دل میں اپنے بات نہ رکھ جس میں محمد کریم کی اہانت کی طرف اشارہ بھی ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کریم عزت اس قوم کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے نبی علیہ حجت وبلجت وبنظمت وبمحنت علی محمد، حجت وبلجت وبنظمت وبمحنت علی محمد۔